بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات کا موضوع اور عنوان ہے روزہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر بھی روزے کو فرض کیا۔ لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کا مقصد، روزے کا مطالبہ اور روزے سے مقصود اللہ کو کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ کا دھیان حاصل کر لو، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ، تاکہ اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد پر تم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، آپ غور فرمائیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ارشاد یہی فرمایا کہ ہم نے تمہیں نماز کا حکم دیا اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزے کا حکم دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور حج کا حکم دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جہاد کا حکم، جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا اور آخرت کے معاملات خراب ہو جائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو تقوی جو ڈرنا ہے یہ ہے محبت کی بنیاد پر ڈرنا، کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اگر ہم اس کی بات کو نہیں مانتے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو بیائی نہیں، ایسے ہی آپ اس کو سمجھ لے کہ تقوی بھی اللہ سے اسی طرح ڈر اور خوف ہے، کہ اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم نہیں چاہتے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو جب آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں کھانے کو، حلال پانی کو اور حلال تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، کہ کہیں اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم نے اگر روزہ نہیں رکھا میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور محبوب کے ناراض ہونے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ ایک محبوب سے ایک محبت کرنے والے کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بات یہی ہے، اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے۔ تو ہم روزہ نہیں رکھیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ نہ دیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کب ناراض نہیں ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اس کا اہتمام کریں، کسی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ ہاں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ یقین جانیں کہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ ہی نے ہمیں مسلمان بنایا،
اللہ ہی نے ہمیں احکامات دیے اور ہمارے فائدے کے لیے دیے، اور اللہ ہی نے ہمیں روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ اس لیے خوب اہتمام سے خود بھی رکھیں اور اپنے 8-10 سال کے بچوں کو بھی روزے کا اہتمام کروائیں، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کا دھیان کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے مطالبات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔